بسم اللہ۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے خلا کے متعلق، یہ ججمنٹ جس میں وائف کے رائٹ آف خلا کو ایبسلیوٹ بتایا گیا ہے، یہ ایک طرح سے مسلم پرسنل لاء میں انٹرفیئرنس ہے اور مسلم ویمن کے لیے بہت زیادہ لیگل اور سوشل ایشوز کریٹ کرنے والا ججمنٹ ہے۔ مسلم پرسنل لاء میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو میرج ریلیشن شپ ہے، اس کے سپریشن کے 3 طریقے ہیں، یا تو ہسبینڈ طلاق دے دے یا وائف خلا لے لے، اور اگر کسی وجہ سے خلا کے لیے شوہر ستا رہے ہیں تو اس میں ایک اور راستہ ہے، وہ ہے فسخ نکاح، جہاں دارالقضاء کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے۔ خلا کے رولز تھوڑے ڈیفرنٹ ہے، طلاق کی طرح ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ خلا میں عورت سیک کرتی ہے ڈیورس، اور اس وجہ سے ہسبینڈ کا کنسنٹ اور ان کا ایکنالجمنٹ ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی خاتون کی بہتری کے لیے ہے، اس کی فیوچر لائف کے بیٹرمنٹ کے لیے ہے، اور اس میں بھی اس کے رائٹس پروٹیکٹ کیے گئے ہیں، اور اس طریقے سے کسی وجہ سے اگر وہ ستائی جائیں تو پھر دارالقضاء کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ فسخ نکاح کرے۔ یہاں پر یہ جو تلنگانہ ہائی کورٹ کا میٹر ہے، اس میں جو اپیلنٹ ہے عارف، اور انہوں نے افسر انیسا جو ان کی وائف ہے، ان کے خلا نامے کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ وہ ایک مقامی NGO سیلف سلائڈ طریقے سے وہ کچھ شریعہ کونسل چلاتے تھے، وہاں کچھ لوگ ان کے پاس جا کر انہوں نے خلا نامہ لیا ہے، اور یہ خلا نامہ کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی میں نے ختم کر لی، کیونکہ میں نے اس جج کو کہہ دیا، اس قاضی کو کہہ دیا کہ میں اب زیادہ رہنا نہیں چاہتی یا اپنے میرج کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہاں زیادہ مین اگر اس میں دیکھا جائے تو چیلنج کیا گیا ہے جورسڈکشن کو، کہ کس کیپیسٹی میں اس طرح کے NGOs یا شریعہ کاؤنسلز کیسے ڈیورس کرا سکتے ہیں، اور کیا یہ ڈیورس ویلڈ مانا جائے گا۔ اب ایسے وقت میں جہاں پر مسلمانوں کے سامنے مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ دارالقضاء کی بہت ساری خدمات ہیں، تو جو سیلف سٹائلڈ NGOs آ جاتے ہیں اور اپنے طور پر اس طرح کے سرٹیفکیٹس ایشو کرتے ہیں، تو یہ میٹرز کو کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کی جائے، مسلم پرسنل لاء بورڈ آگے آئے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ ساتھ ہی ساتھ یہ بات واضح کریں کہ خلا کے پروسیس میں اگر کہیں فیلئر ہو تو پھر دارالقضاء سے ڈیزولیوشن ہو سکتا ہے۔ یہ ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ایسا خلا نامہ کا سرٹیفکیٹ ہے جو ایک NGO ایشو کیا ہے، اور ججز نے اس کو اپہیلڈ کیا ہے، اور ججز نے کہا ہے کہ رائٹ آف خلا آف اے وومن از ایبسلیوٹ کمپلیٹ۔ مطلب یہ کہ تقریباً انہوں نے ریفرنسز دیے شمی مارا ورسز اسٹیٹ آف UP کے، کیرلا ہائی کورٹ کے خلا ججمنٹس، اور ان سب کا ججمنٹس لے کر انہوں نے کہا کہ خاتون بھی اپنے طور پہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ سراسر مسلم پرسنل لاء کی صحیح تشریح نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں وہ آگے بڑھ کے آئیں، بات کو واضح کریں اور فرق کو سمجھائیں، ساتھ ہی ساتھ عوام میں بیداری کریں، اور عدالتوں کو بھی صحیح رہنمائی کریں، کیونکہ اس طرح کے ججمنٹس آگے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے، اور اس کا ریفرنس لے کر اگر اسی طرح عدالتوں سے فیصلے آئے اور خواتین اپنے طور پر خلا لے لیں تو پھر سماج اور معاشرے میں مسائل اس لیے ہوں گے کیونکہ مقاصد شریعہ میں ایک امپورٹنٹ چیز تحفظ نسل بھی ہے۔ خلا کے رائٹس ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہیں کہ آنے والی اولاد اور اس کے تحفظ، اس کے مینٹیننس، اس کے پروٹیکشن، ان تمام چیزوں کے لیے اس طرح کے قوانین ہیں۔ گہرائی سے اگر شریعت کو سمجھیں گے تو اس میں خواتین کے لیے بہت خیر ہے، اور ہر جگہ اس کے ویلفیئر اور پروٹیکشن کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہ ججمنٹ کو دوبارہ ہم کو اس کو اپیل کرنا بہت ضروری ہے، عوام میں بھی بیداری لانا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔